بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز اور میں ہوں شیر افضل گجر۔ ناظرین، آج ہم نے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سینئر ریڈیو اور ٹی وی براڈ کاسٹر ہیں۔ میری مراد کاشف ملک صاحب سے۔ کاشف ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں وہ اپنے بارے میں بتائیں کہ کہاں سے اپنی صحافت کا آغاز کیا اور کون کون سے میڈیم میں انہوں نے صحافت کی۔ اس وقت جو ہے اسپیشلی ہزارہ ڈویژن کے اندر جو صحافت ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک ہے، اور اب جو میڈیا ٹرانسفارم ہوا ہے ڈیجیٹل میڈیا میں، اس میں صحافت یا صحافیوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، اور اسپیشلی اگر ہم ہزارہ کے حوالے سے بات کریں تو کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، وہ کون سی اقدار ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے سینئر براڈ کاسٹر کاشف ملک صاحب سے۔ کاشف صاحب، بہت شکریہ۔ ہم آپ کو ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ایک تو اپنے بارے میں، چونکہ آپ ہزاروں لوگوں کے انٹرویوز کر چکے ہیں، آپ نے اسپیشلی ہزارہ کے حوالے سے اگر ہم ریڈیو کو دیکھیں، ٹی وی چینلز کو دیکھیں، تو آپ نے ہزارہ کے مسائل، میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اجاگر نہ کیا ہو۔ آج ہم ان مسائل سے ہٹ کے ہم اس طرف آتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، کہ صحافی لوگوں کے مسائل تو اجاگر کرتے رہتے ہیں، صحافیوں کے کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کی زبانی اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی صحافت کا آغاز کہاں سے کیا، کب کیا، اور پھر کون کون سے جو ہے میڈیم میں آپ نے اپنی صحافت کی۔ بہت شکریہ شیر افضل گجر صاحب، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مانسہرہ کے لیول پہ اور ہزارہ کے لیول پہ بہت اچھا آپ کا یہ سیٹ اپ ہے، اور اچھا لگا مجھے، کیونکہ گورنمنٹ سائڈ پہ یا بڑے جو ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ تو کام کر ہی رہے ہیں، لیکن لوکلی جو انویسٹمنٹ آپ نے کی اور آپ کے پاس جو اکوپمنٹ ہے، جو ٹیم ہے آپ کی، اور خاص طور پہ آپ کے جو کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ ہے۔ آپ کا پاس وقت اتنا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میرا یہ سفر جو ہے خاصا طویل ہے۔ میں شوق تو تھا، ظاہر ہے سب کو شوق ہوتا ہے، بچپن سے شوق ہوتا ہے، مجھے بھی ایک شوق تھا۔ ایبٹ آباد میں ہی میں پیدا ہوا، یہیں پہ پڑھا بڑا۔ میں میری ابتدائی تعلیم ایبٹ آباد کی تھی، پشاور یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، پھر میں نے لا کی ڈگری لی کراچی یونیورسٹی سے، پھر کراچی یونیورسٹی سے بھی میں نے ایک ایم اے کیا، پھر اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے پھر ایم اے کیا۔ صحافت میں آیا جی پرنٹ میڈیا کے تھرو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلا جو میرا آرٹیکل ہے وہ چھپا تھا روزنامہ مستقبل، ایبٹ آباد سے ایک اخبار آیا تھا مستقبل میں، جی سید قاسم شاہ صاحب کا شاید وہ اخبار تھا۔ اس میں آرٹیکل میں نے لکھا، تو اس وقت میں شاید کالج میں تھا، تو بڑی خوشی ہوئی جب وہ چھپا، اور میں لوگوں کو دکھاتا پھرتا تھا جی کہ دیکھیں میرا آرٹیکل میں نے دیا، اخبار والوں کو انہوں نے چھاپ دیا، اور مجھے انہوں نے انکریج بھی کیا کہ جی آپ مزید بھی لکھا کریں۔ اس وقت وہ ایڈیٹر جو تھے وہ ہزارہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کسی اور شہر سے وہ آئے تھے۔ بہرحال وہ ایک سلسلہ جب چلا، میں تھوڑا بہت لکھتا رہا۔ فوکس میرا سپورٹس رہا، چونکہ میں سپورٹس مین رہا ہوں، فٹ بال کا میں نیشنل کلر ہولڈر کھلاڑی رہا ہوں۔ پاکستان کیمپ میں نے اٹینڈ کیا، ایک اچھی ٹیم یوتھ لیگ ہزارہ کی بہت اچھی ٹیم تھی ہمارے صوبے کی، میں اس کا ممبر تھا۔ میں ڈویژن میں بہت مرتبہ کھیلا، ڈویژن کی ٹیم میں، ڈسٹرکٹ کی ٹیم میں، صوبے کی ٹیم میں بہت مرتبہ کھیلا۔ پھر میرا فوکس سپورٹس ہی رہتا تھا۔ میں جو بیک گراؤنڈ تھا اسی کو ساتھ جی، میں پھر جب آیا تو میں سپورٹس پہ آرٹیکل لکھتا تھا۔ پھر ہاکی کا شوق، اس وقت ہاکی پاکستان کی جو تھی وہ عروج پہ تھی۔ پاکستان ورلڈ چیمپئن تھا، اولمپک چیمپئن تھا، ایشین چیمپئن تھا، پاکستان کے پاس سارے اعزازات تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 80s کی جو ٹیم تھی پاکستان ہاکی کی ٹیم، میں گول کیپر سے لے کے لیفٹ آؤٹ تک نام اب بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ کون کون سے کھلاڑی۔ آپ مجھ سے پوچھیں سینٹر آف کون تھے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیفٹ ان بتا سکتا ہوں، رائٹ آؤٹ بتا سکتا ہوں۔ یہ اتنا میری انٹرسٹ تھی۔ میں جب پرنٹ سے ہٹ کے، پرنٹ میں پھر روزنامہ جسارت کراچی سے آتا تھا، روزنامہ حریت۔ جب میں کراچی یونیورسٹی میں تھا تو میں ان دونوں اخباروں کے لیے اور تکبیر رسالے کے لیے میں لکھتا تھا۔ صلاح الدین صاحب میرے استاد، بڑے متعارف کروائے تھے۔ جی ہاں، تکبیر، تو وہ میرے استاد تھے صلاح الدین صاحب، شہید صلاح الدین صاحب۔ وہاں سے پھر میں جب واپس آیا تو یہاں آ کے میں نے مختلف، پھر شمال بھی آ گیا تھا، اس پہ بھی میں کچھ آرٹیکلز لکھا کرتا تھا۔ پھر نوائے وقت میں مستقل میرا آرٹیکل چھپتا تھا، اس میں میرے آرٹیکل آتے تھے، جنگ میں کبھی کبھار۔
ریڈیو میرا الیکٹرانک میڈیا میں سب سے پہلے میں ریڈیو میں آیا. اب ریڈیو میں جب میں آیا تو میری ابتدا ہوئی ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد سے. یہاں سے میں نے آڈیشن دیا. اس سے پہلے میں ریڈیو پاکستان کراچی سے کچھ پروگرام کر چکا تھا, لیکن وہ محدود تھے, اسپورٹس ریلیٹڈ ہی پروگرام ہوتے تھے. اور جو لوگ پرانے ریڈیو کے لسنر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک پروگرام چلتا تھا ریڈیو پاکستان کراچی سے, عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ. وہ اس میں مجھے کچھ مطلب نیوز پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا 90 میں. لیکن 91 میں ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد سے میں نے سٹارٹ لیا. اردو ظاہر ہے میں پروگرام کرتا تھا. آغوش کوثر ایک پروگرام ہوتا تھا, بڑا پاپولر ہوا, اور اس میں شعر و نغمہ. میں 16 سال ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد میں رہا ہوں, تو 16 کے 16 سال ریڈیو پاکستان کا شعر و نغمہ صرف میں نے کیا, میرے علاوہ کوئی نہیں کرتا تھا. اردو پروگرام تھا, بڑا بہت پاپولر وہ اس کا سیگمنٹ تھا. اس کے بعد اسی طرح ریڈیو پاکستان کی سالگرہ کے جو پروگرام ہوتے تھے وہ میں 16 سال رہا, اور 16 کے 16 سال میں ہی وہ کنڈکٹ کیے میں نے پروگرام. اللہ کا شکر ہے 2 بار پاکستان لیول پہ میں نامینیٹ ہوا بیسٹ کمپیئر کے لیے اردو زبان کے لیے. خواہش تھی کہ میں ان کو میں پروگرام کروں, لیکن مجھے ریڈیو پاکستان والے الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ بقول ان کے میرے استاد ہیں سید محمود شاہ صاحب, منصر سے تعلق ہے, بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے. وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس اردو کا ایک اچھے ایکسنٹ والا ایک ہی اناؤنسر ہے, میں آپ کو ہند کو میں بھیج دوں گا تو پھر میرے پروگرام متاثر ہو جائیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد اسی دوران مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا. پھر کراچی سے میں نے ایک پروگرام, فرمائشی پروگرام ہوتا تھا ٹیلی فون کالز کے ذریعے, وہ میں نے کیا, وہ میں کرتا رہا. تو اس کے بعد پھر واپس ایبٹ آباد. اسی دوران ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے پروگرام کیے, پھر ریڈیو پاکستان پشاور سے پروگرام کیے. پھر ریڈیو پاکستان کے بعد ایک سلسلہ جو نیا آیا, FM چینلز آگے پرائیویٹ سیکٹر میں, یہ سن 2000 میں یہ سلسلہ شروع ہوا. FM 100 نے سٹارٹ کیا. بہرحال میرا FM کا جو سفر ہے یہ حسن عبدال سے شروع ہوا. سن رائز ریڈیو ایک آیا تھا حسن عبدال میں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. آل عمران ہمارے دوست, بعد میں ہم ساتھ کام بھی کرتے رہے. آل عمران نے مجھے کہا جی کہ وہ ریڈیو کے اسٹیشن مینیجر تھے کہ بھئی آپ یہاں سے آ کے ہمیں انکو کا پروگرام کر کے دیں. تو میں وہاں گیا, میں نے پروگرام شروع کیے. وہ بہت پاپولر ہوا, لیکن وہاں پہ پھر ظاہر ہے ڈیلی آنا جانا مشکل ہوتا تھا. اسی دوران پھر 2005 میں زلزلہ آ گیا. زلزلے کے بعد ایبٹ آباد میں پاور 99 آیا. پاور 99 والوں نے مجھ سے رابطہ کیا. پھر میں پاور 99 پہ چلا گیا. وہاں سے میں پروگرام کرنے میں نے شروع کیے. میں پروگرام کر ہی رہا تھا کہ ریڈیو براق ایک آیا, ریلیف ریڈیو کے نام سے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. بعد میں مانسرہ میں آئے, پہلے ایبٹ آباد سے سٹارٹ ہوا تھا, وہ ٹھنڈیانی میں اس کا ٹرانسمیٹر تھا. وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا. میں براق پہ پروگرام, میں نے پہلا جو پروگرام کیا تھا آپ کی آواز کے نام سے, جو متاثرین زلزلہ تھے ان کے لیے ہم پروگرام کرتے تھے. بہت پاپولر پروگرام, بہت زیادہ ہم ریگولر سنا کرتے. بالکل. اس کے بعد پھر میں واپس 99 پہ چلا گیا. یہ براق آ گیا مانسرہ میں, لیکن پھر براق والوں نے مجھے اپروچ کیا جی کہ آپ آئیں اور ایز اسٹیشن مینیجر ہمیں جوائن کریں. میں اسٹیشن مینیجر آ گیا. آپ انتظامیہ میں بھی آیا, لیکن میں ساتھ پروگرام بھی کرتا رہا. براق سے میری وابستگی کوئی 3 سال رہی. اس کے بعد تحریک صوبہ ہزارہ, آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں جب یہ انسیڈنٹ ہوا سٹارٹ ہوئی, تو میں تحریک صوبہ ہزارہ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا تھا. یہ میں اپنے پروگراموں میں بابا حیدر زمان, سردار یوسف صاحب, ایبٹ آباد کی جو قیادت تھی صوبہ ہزارہ کی, ان سب کو میں بلاتا تھا. تو ANP کی گورنمنٹ تھی ہمارے صوبے میں, تو ANP والوں کو میرے پروگراموں پہ اعتراض تھا کیونکہ میرے پروگرام بہت زیادہ سنے جاتے تھے. تو انہوں نے پیمرا میں ایک شکایت کی میرے خلاف ریٹرن کہ بھئی یہ بندہ جو ہے ان کو پروموٹ کر رہا ہے. میرے ہیڈ آفس نے کہا جی کہ آپ چونکہ اسٹیشن مینیجر ہیں تو آپ پروگرام اپنا نہ کیا کریں یہاں پہ. تو میں نے کہا جی میں چونکہ بنیادی طور پر براڈ کاسٹر ہوں تو میں نے پروگرام تو کرنا ہے, تو اگر میں پروگرام نہیں کروں گا تو میں آپ کی جاب بھی نہیں کروں گا. تو انہوں نے سمجھا شاید یہ ویسے گپ شپ لگا رہا ہے. مجھے پھر آفیشیلی ایک میل آئی کہ جی فلاں ڈیٹ سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. تو میں نے اسی میل کے جواب میں اپنا ریزائن بھیج دیا. ریزائن میرا ایکسیپٹ پہلے نہ ہوا, بہرحال ایکسیپٹ ہو گیا, میں نے چھوڑ دیا. پھر میں 99 میں چلا گیا. 99 جو ہے میری جو شہرت ہے, کاشف ملک کی جو شہرت ہے ریڈیو کی, اس میں 99 کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. 99 کا کے نام سے آپ پروگرام, میرے پروگرام 99 میں مختلف ہوتے تھے, لیکن سب سے پاپولر پروگرام جو ہے وہ میرا تھا ہند کو رنگ. ہند کو رنگ میرا, ہند کو رنگ میں اب بھی کرتا ہوں. ہند کو رنگ پاپولر اتنا ہوا کہ ایک بار ایک سروے ہوا پاکستان لیول پہ FM چینلز کا کہ سب سے
زیادہ لسنرشپ کس کی ہے، وہ اس میں پاور 99 آیا. جب تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس میں گئے تو اس میں میرا پروگرام آیا، اور میرے پروگرام کے بارے میں یہ سروے تھا، کسی NGO نے سروے کیا تھا کہ اس پروگرام کو بیک وقت 20 لاکھ لوگ سنتے ہیں. 20 لاکھ لوگ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی. ہاں جی، ایک ریڈیو پروگرام کو. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر آپ کے سامنے جب یہاں پہ اپنا آیا K2 ٹیلی ویژن، جی تو ان سے میرا رابطہ ہوا. تو انہوں نے مجھے پہلے ایک پروگرام دیا، اجدی گل کرنٹ افیئر کا پروگرام. ہاں جی، کرنٹ افیئر کا پروگرام تھا. پھر شملہ پوائنٹ جو اب بھی چل رہا ہے. اس کے بعد جب ڈیڈی انہوں نے شروع کیا تو وہ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام تھا. تو میرا انٹرٹینمنٹ کا ٹی وی کا کوئی ایکسپیرینس ایسا سچ تھا نہیں، کیونکہ میں کرنٹ افیئر کے پروگرام کرتا تھا. وہ پروگرام میں نے کیا. تو پھر ہر آنے والا دن اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ ہماری ایک ایسی ٹیم ڈیولپ ہو گئی. میں تھا، میرے ساتھ وہ ہمارے شاعر سواتی ماما، ہمارا بھولا کیریکٹر تھا، پہلے 2 لالے تھے ہمارے ساتھ. یہ ایسی ایک ٹیم بن گئی کہ ڈیڈی پروگرام نے دھوم مچا دی ہر طرف. اب بھی پاپولر پروگرام تھا، ہند کو زبان کا، ہند کو زبان کا موسٹ پاپولر پروگرام اب بھی جو ہے، اب بھی لوگ جب بات کرتے ہیں تو ڈیڈی کی بات کرتے ہیں. یہ میرا سفر تھا میڈیا کا. یہ سفر جاری ہے، اور یہ تقریباً میرا خیال 32 سال مجھے ہو چکے ہیں. ہزارہ میں تقریباً جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں نے جو کام کیا روزنامہ آج میں بھی میں نے کام کیا، مختلف پرنٹ میں نے کام کیا، لیکن پرنٹ کا کام میرا اتنا زیادہ تھا نہیں. میں نے زیادہ کام جو ہے وہ الیکٹرانک میں کیا. یہ ایک میرا مختصر سا تعارف تھا. سر اگر ہم ہزارہ کی طرف آتے ہیں، آپ نے یہ پورا بیک گراؤنڈ بتایا، تو اس میں ہم پرنٹ سے الیکٹرانک سے پھر ڈیجیٹل میڈیا کی ٹرانسفارمیشن کا وہ دور دیکھیں تو اس وقت آپ ہزارہ کی صحافت کو کس سٹیج پہ دیکھتے ہیں؟ ہماری جو صحافت ہے جی، بہت ترقی کی ہے اس نے. ایک پرانا دور تھا، آپ شاید اس دور میں تھے یا نہیں تھے، جب آپ کا رپورٹر جو ہے وہ ہاتھ سے لکھتا تھا، وہاں اخبار میں بیچتا تھا. اخبار میں ایک کاتب بیٹھا ہوتا تھا جو کتابت کرتا تھا. وہ سیاہی اس پہ قلم ہوتی تھی، وہ کتابت کر کے پھر وہ خاص پیپر پہ ہوتی تھی، پرنٹ ہوتا تھا. میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے. آج کا دور جو ہے وہ ظاہر ہے بہت جدید دور ہو گیا ہے. کام بھی زیادہ ہو گیا ہے لیکن کوالٹی نہیں رہی. اب کاپی پیسٹ کا دور بن گیا ہے. اب مجھے جو ہمیشہ دکھ ہوتا ہے اور جو اس بات سے مجھے اختلاف ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر سیل فون ہے اور میں نکلتا ہوں 2 لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، تیسرے دن میں سینئر اینکر بھی بن جاتا ہوں اور سینئر صحافی بن جاتا ہوں. یہ شعبہ ایسا ہی، یہ سمندر ہے. اس میں اپنے آپ کو ابھی سینئر نہیں کہتا، میں نہیں سینئر کہتا اور میں سینئر ہوں بھی نہیں. میرا ہر دن آنے والا جو ہے میں سیکھ رہا ہوتا ہوں. میں ہر کسی سے سیکھ رہا ہوتا ہوں جو لوگ اس شعبے میں موجود ہیں. ایک تو بنیادی چیز جو میں گزارش کرتا ہوں، اور اب میرے دوست سارے مجھے ظاہر دیکھ رہے ہوں گے، کہ آپ کے پاس اتنی کوالیفیکیشن، اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں اینکر ہوں، تو پھر اینکر کا کنٹرول اپنے پروگرام پہ پورا ہونا چاہیے. جس بھی شعبے سے وہ کسی کو انٹرویو کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس کا شعبہ ہے، وہاں پہ اس کی اسٹڈی ہو. دوسری، جب آپ کسی سے بات کرنے جائیں، کسی بھی شخصیت کو انٹرویو کرنے جائیں، کسی ادارے کے متعلق بات کرنے جائیں، تو آپ کی اسٹڈی ہو اس کے بارے میں مکمل. پھر اس کے بعد آپ بات کریں، اتھینٹیکیٹڈ بات کریں، اور وہ بات کبھی نہ کریں جس پہ معذرت کرنی پڑے. میں تعریف نہیں کرتا، لیکن 32 سالہ کیریئر میں مجھے آج تک اللہ کی مہربانی سے معذرت نہیں کرنی پڑی. میں لائیو ریڈیو کے 2 گھنٹے کے پروگرام کرتا ہوں، 2 گھنٹے ٹی وی کے گھنٹے کا لائیو پروگرام میں کرتا رہا ہوں سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ میں اپنی حدود و قیود سے واقف ہوں کہ مجھے کون سی بات کہاں پہ کرنی اور کہاں پہ نہیں کرنی. مجھے پہلا سبق جو ملا تھا ریڈیو میں، وہ یہ ریڈیو پاکستان کراچی سے ملا تھا. جو میرے استاد تھے وہاں پہ جنہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ریڈیو مائک پہ وہ بات کرنی ہے جو اپنی فیملی میں، اپنی والدین کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بیٹھ کے کر سکتے ہو، وہ ریڈیو مائک پہ کرنا ہے. سیٹ کے کوئی بات نہیں کرنا، کبھی جو ہے وہ ناکامی نہیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ، اور میں نئے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کوالٹی کو دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں. یہ کام جو ہے یہ دنوں میں نہیں آتا، یہ مہینوں میں نہیں آتا، یہ سالوں میں بھی نہیں آتا. یہ ہر آنے والا دن نئی چیز لے کے آتا ہے. آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس چیز کا، ڈیجیٹل میڈیا کا آج سے 20 سال پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے. آج جہاں پہ موجود ہیں، آنے والے 10 سالوں کے بعد یہ کتنا کچھ چینج آ جاتا ہے. نئی چیزیں ضرور سیکھیں، نئی چیزیں سیکھیں، تیاری کریں، تیاری کرنے کے بعد کریں. ہزارہ میں اس وقت ماشاءاللہ سے بہت سارے اخبارات بھی چھپ رہے ہیں.
اور جناب ہزارہ میں آپ کے چینل بھی کام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے چینل تو بہت زیادہ ہیں. اور دوسری میرا جو برادری ہے, میرے جو شعبے کے لوگ ہیں, ہم سب ظاہر ایک خاندان سے ہمارا تعلق ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم جرنلسٹ ہیں تو پھر ہم ایک ہی خاندان سے ہو جاتے ہیں. اپنے اندر جو حسد ہے اس کو نہ سامنے آنے دے. حسد آپ کی صلاحیتوں کو بھی کھا جاتا ہے. آپ سے اگر کوئی بہتر پرفارم کر رہا ہے اس کی تعریف کریں. اگر آپ کو کہیں پہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ضرور سیکھیں. کسی سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. دیواروں پہ اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں, وہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. تو سیکھتے چلے جائیں تو یقین جانیے آپ کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اور ہماری ہندکوں میں جو کہتے ہیں بخیلی نہ کریں, بخیلی نہ کریں. اور دوسرا جو ہے رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کی مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. غلط ذرائع مت ڈھونڈیں, غلط ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. جو آپ کے پاس پیسہ آنا ہے, جو شہرت آنی ہے, جو دولت آنی ہے, جو عزت آنی ہے وہ اللہ آپ کو دے گا, لیکن راستہ اپنا ٹریک اپنا ٹھیک رکھیں تو کامیابیاں آپ کو ملتی رہیں گی. اچھا, آپ نے بڑی زبردست اس حوالے سے جو ہمارے نئے آنے والے لوگ ہیں اسپیشلی, اور جو موبائل جرنلزم کے حوالے سے بھی فیلڈ میں آ رہے ہیں, ان کے لیے ایک بڑی نصیحت آپ نے کی. جب ملک صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں صحافتی اقدار کے حوالے سے تو ویسے تو کچھ 400 سے زیادہ کوڈ آف کنڈکٹ ہیں صحافت کے حوالے سے, مگر یہ ساری چیزیں 5 بنیادی اس پہ اقدار پہ جو ہے وہ بیس کرتی ہیں. جس طرح اس میں ایک دو مثال دیتی ہوں کہ ایک آپ کی ایکوریسی, جس طرح آپ نے بتایا کہ بھئی آپ ویریفائی کریں خبر کو, تصدیق شدہ خبر ہو. دوسرا انڈیپینڈنس, کہ آپ کوئی ایمبیڈڈ جرنلزم تو نہیں کر رہے, کسی کے ایجنڈے کو تو پروموٹ نہیں کر رہے. بالکل. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس کی یا ایکوریسی کی, تو یہ دو چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں سب سے زیادہ اس کا فقدان نظر آتا ہے. کہ یا آپ ہزارہ میں دیکھ لیں, اول تو پورے پاکستان میں جن صحافیوں کو اکثریتی جو صحافیوں کو بتا سکتے ہیں ہم کہ یہ کس پارٹی کا ہے, بالکل, یہ کس گروہ کو سپورٹ کرتا ہے, کس لسانی حوالے سے, نسلی حوالے سے, مذہبی حوالے سے, سیاسی حوالے سے, مثلا گنتی آپ اپنے اپٹوباد کو دیکھ لیں, ہمارے مانسیرا کو دیکھ لیں, آپ انگلی پہ گن کے بتا سکتے ہیں کہ کون سا صحافی کس کے لیے کام کر رہے ہیں نا. تو میرے خیال میں یہ تو ایک صحافت سے, یعنی اس کو صحافت کو قتل کرنے والی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحافت کے لیے اقدار کتنی ضروری ہیں؟ جو باتیں آپ نے کی ہیں جی وہ صحافی کے اندر ہوتی نہیں ہیں. جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے, جو جرنلزم کر رہا ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی پارٹی بن جائے. آپ ایک شیشہ ہیں, آپ ایک آئینہ ہیں. آپ آئینہ سامنے رکھتے ہیں, ہر کسی کو اپنا چہرہ اس میں نظر آتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے, اور جب سے یہ ہمارا پچھلے 8-10 سال ایک نیا ٹرینڈ آیا ہماری سیاست میں, آپ کسی ایک سیاسی پارٹی پہ تنقید کریں, دوسری پارٹی والے آپ کو فوری طور پہ نتھی کر دیتے ہیں مخالف پارٹی کے ساتھ, بھی دیں گے, الزام بھی لگائیں گے. ایگزیکٹ یہی بات ہے. ایک صحافی جو ہے وہ جب گفتگو کرے تو وہ اس طرح سے گفتگو کرے. اگر میں تنقید کرتا ہوں, میں کسی پہ, میں نون لیگ پہ تنقید کرتا ہوں, پی ٹی آئی پہ, اپنا پیپلز پارٹی پہ, کسی پارٹی پہ تنقید کرتا ہوں, تو میرے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہونے چاہیے. بغیر ایویڈنس کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. میں معذرت کے ساتھ, ہمارے جو پرنٹ میڈیا کے لوگ آگے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, ان سے کچھ لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں, کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں. پرنٹ میڈیا کا ایک رواج تھا کہ آپ نے ایک 4 کالمی خبر لگا دی, شیر افضل گجر کل فلاں جگہ پہ کہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا, ٹھیک ہے, خبر لگ گئی. آپ آگے اخبار کے آفس میں آگے, آپ نے کہا کہ یہ غلط آپ نے خبر لگائی ہے. دوسرے دن ایک چھوٹی سی تردید لگ گئی کہ وہ جی ہماری سنگل کالمی, وہ جی کل غلطی سے یہ خبر چھپ گئی تھی, ہم معذرت خواہ ہیں. وہ سوچ آپ کی آ گئی ہے الیکٹرانک میڈیا میں. اب الیکٹرانک میڈیا میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی زبان سے جو بات نکل گئی ہے وہ ہوا کے دوش پہ پھیل گئی ہے. وہ جب وہاں معذرت کی گنجائش بھی نہیں رہ جاتی کہ اگلے دن آپ معذرت کر لیں. ایگزیکٹ. تو آپ کو وہاں پہ بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں یہی فرق ہے کہ پرنٹ میڈیا کا ٹرینڈ الیکٹرانک پہ نہیں چلتا. پرنٹ کے جتنے لوگ آئے ہیں جن کی بنیادی ٹریننگ جو ہے وہ الیکٹرانک میں نہیں ہوئی, ان کی بہت سی باتیں قابل اعتراض نکل آتی ہیں. لیکن میں نام نہیں لیتا, الیکٹرانک میڈیا سے جن لوگوں نے سٹارٹ لیا, اس وقت ظاہر پی ٹی وی تھا یا ریڈیو پاکستان تھا, وہاں سے جو لوگ آئے ہیں ہمارے پرائیویٹ چینلز میں, ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ بھی آپ کو ملے گا, فضولیات بھی ان کی گفتگو میں آپ کو نہیں ملیں گی, مطلب بے جا الزام تراشی بھی آپ کو نہیں ملے گی, کیونکہ وہاں پہ دونوں انسٹیٹیوٹ تھے. میں تھے کا لفظ اس لیے
یہ اسمار کر رہا ہوں کہ اب وہاں پہ بھی یہی ٹرینڈ ہے. اب کچھ نہیں ہے, وہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ کون سی بات آپ نے کرنی ہے اور کون سی آپ نے نہیں کرنی, کہاں پہ آپ کی حدود ختم ہو جاتی ہے, اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اس وقت بتائی جاتی تھیں. الیکٹرانک میڈیا میں یہ چیز نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ بکتا ہے جو زیادہ پاپولر ہے, زیادہ پاپولر, کیونکہ جو سیٹھ بیٹھا ہوا ہے جو ایک چینل چلا رہا ہے اسے پروفٹ چاہیے, اسے نفع چاہیے, اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کاشف ملک آج کیا کہتا ہے اور کل اس پہ پابندی لگ جائے گی. اگر اس پہ پابندی لگا دیتا ہے پیمرا یا کوئی اور تو ہم نیا کاشف ملک وہاں سے آ جائے گا. وہ اس بات سے لیکن یہ کاشف ملک کو سوچنا ہے یا شیر افضل گجر کو سوچنا ہے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے. پھر معاشرے میں آپ کا اثر ہوتا ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, آپ فیلڈ میں جب جاتے ہیں, میرے ویورشپ یا میرے لسنر جو ہیں ہزارہ میں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ میرے پیٹھ پیچھے کسی بندے سے پوچھ لیں میرے بارے میں جو مجھے سال سے سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ یا چند سالوں سے ہے, کوئی میرا خیال میں سنگل ایسا بندہ نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ ذرا اس نے فضول بات کی تھی یا اس نے کچھ ایسی بات کر دی تھی جو فیملی کے ساتھ ہم نہیں دیکھ سکے یا سن سکے. بالکل ایسا ہے. تو یہ اسی طرح اگر سارے لوگ کریں تو میرا خیال ہے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ غلط طریقوں سے آپ پیسے کمانے کی طرف نہ جائیں. رزق کا رازق وہ ہے, وہ آپ کو رزق دیتا ہے. جب وہ کیڑے کو پتھر میں دے سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے, اور رزق کمانے کے لیے وہ طائر لا ہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اپنی پرواز برقرار رکھیں, رزق اللہ آپ کو دے گا. ملک صاحب, چونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ بنیادی طور پہ فوکس کر رہا ہے ہمارے جو میڈیا سے ریلیٹڈ جو نوجوان ہیں, اور آپ کی ساری گفتگو ہی اسی پہ مرکوز ہے. جی. تو آخری کوشچن آپ سے یہ ہے کہ چونکہ وہ نوجوان جو جس طرح ہم نے اخلاقیات کے حوالے سے بات کی کہ میڈیا میں صرف کیمرہ اٹھانے سے ہی بندہ صحافی نہیں بن جاتا, بلکہ اس کے ساتھ جس طرح آپ نے بات کی کہ فیملی میں بیٹھ کر جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہی گفتگو عام آڈینس تک بھی ہماری جانی چاہیے, تاکہ ہماری اخلاقیات جو ہیں بنیادی جو ہماری وہی اخلاقیات ہیں جو بنیادی طور پہ انسانی اخلاقیات معاشرہ ہے ہمارا. تو اس میں جو ہزارہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہزارہ میں ایک انسٹیٹیوشنلائز جو ہے یا ادارہ جاتی جو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو ڈیتھ ہوئی ہے میڈیا کی, جی, یہ ایک بہت بڑا بحران ہے, اور اس پہ کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوا, نہ ہی اخبارات نے خود ڈسکس کیا ہے اور نہ ہی کسی چینل پہ ڈسکشن ہوئی ہے, نہ کسی فورم پہ ہوئی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً 2 درجن کے قریب اخبارات ہزارہ سے پبلش ہوتے تھے, اور کرونا میں کرائسس آنے کی وجہ سے کچھ حکومت کی طرف سے اشتہارات کی بندش کے بعد جو ہے وہ تقریباً اخبارات بند ہو گئے اور 4 یا 5 تقریباً مگر وہ بھی بالکل آخری سٹیج پہ ہیں, کیونکہ ہم خود ان کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کی حالات سے یہ چل رہا ہے کہ وہ 2 یا 3 سال تک وہ بھی سروائیو نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارہ جاتی جو موت ہے, یعنی اتنا بڑا جو ریجن ہے 1 کروڑ کی آبادی ہے اور وہ وائس لیس ہو جائے گا, ظاہر اتنے ادارے اگر بند ہو جائیں گے یا خاموش ہو جائیں گے تو یہ کہاں پہ ان سے کمی یا کوتاہی ہوئی ہے, یا انہوں نے وہ جو جدید رجحانات تھے یا جدید چیلنجز تھے جو میڈیا کے, ان کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا میں یا ڈیجیٹل سپیس پہ وہ موجود نہیں ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ کی جو تجویز جو نصیحت ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی. شرزل صاحب, میں ایک مثال آپ کو دوں گا. ایک دور ہوتا تھا کہ جب آپ فوٹو کھنچوانے جاتے تھے, جب شناختی کارڈ کا دور شروع ہوا تو ایک فوٹوگرافر ہوتا تھا, وہ اس پہ بازو بھی ڈال کے کچھ تصویر نکلتی تھی, اس طرح وہ لگا کے کیمرہ ان کا ہوتا تھا, بڑا سارا کیمرہ, اور اس پہ کالا پردہ لگا ہوا تھا. پھر وہ ادھر جاتی تھی, اس میں پھر دھلتی تھی ڈارک روم میں اور ڈارک روم وغیرہ میں. پھر اس کے بعد آپ کا کیمرے آئے اچھے والے, پھر آپ کی اس میں 35 پرنٹ نکل آتے تھے, پھر تھوڑا سا اور جدت آئی. اچھا, جو بندہ وہ پرانا کیمرہ لے کے آپ بھی آج بھی اگر بیٹھا رہتا کہ بھائی میں اسی سے کام کروں گا, میں تو وہ ظاہر ہے اسے کون ایکسیپٹ کرتا تھا. جدت جو جتنی بھی ہوتی ہے, جو سوسائٹی میں چینجز آتی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور نئی چیزیں انسان کو سیکھنی چاہیے. آج آپ کے پاکستان لیول پہ جتنے بڑے چینل ہیں یا انٹرنیشنل میں بات کروں جتنے چینل ہیں یا جتنے آپ کے اخبار ہیں, سب سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں. وہ سارے پورا اخبار سوشل میڈیا پہ ہم پڑھنے کو مل جاتا ہے. چینلز اپنے پروگراموں کو سوشل میڈیا مختلف چینلوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ ان کو وائرل کرتے ہیں, وہاں سے بھی ان کو انکم شروع ہوتی ہے. ہمارے ہزارے میں پرابلم یہ رہا ہے کہ جو بندہ جہاں پہ موجود تھا اس نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا. انہوں نے جو معاشرے میں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے جو چینجز آئی ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا.
اس کا نقصان یہ ہوا، آپ نے کرونا کا ذکر کیا، جب آپ کے سرکاری اشتہارات بند ہو گئے تو پھر آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ حالات جو ہیں وہ آج بھی ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے رپورٹر ہیں ان کو پے نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جو آپ کے ان کے آفس میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس طرح پے نہیں کر سکتے، پھر وہ غلط ذرائع ان کی ملازمین جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ان کو جو جدید ہماری جو چینجز آئی ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے آئندہ 10 سال کے بعد ہمارے جو اس کے سیٹلائٹ کے چینلز ہیں یہ بھی شاید ختم ہو جائیں، ہمارے اخبارات ختم ہو جائیں، آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہوگی، آپ خبر پڑھنا چاہیں آپ کو سارا کچھ آپ کے پاس ہوگا۔ اب جو اس ڈیوائس کو نہیں سمجھے گا، جو اس ڈیوائس کے بنیادی تقاضوں کو نہیں سمجھے گا، جو جدت یہ آپ کا جدید کیمرہ آ گیا ہے، اب آپ کے پاس باقی چیزیں آ گئی ہیں، جو اس سے ہٹے گا تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، آپ کسی کو دیکھ کے آنکھیں کبوتر جیسے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ہمارا میڈیا جو ہزارہ میں بہت بڑا یہاں پہ پوٹینشیل ہے۔ ہزارہ کی یہ خوبی ہے کہ پوری پاکستان سے کم از کم لوگ ہزارے میں اور ایبٹ آباد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہزارے کے لوگوں میں وین ہے، ہزارہ کے لوگوں میں پاکستانیت ہے، ہمارے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اداروں کو بھی سیکھنا چاہیے، ان کو جدت کی طرف آنا چاہیے۔ اور ہزارے کی جب میں بات کرتا ہوں تو جب یہ آپ کا آیا تھا الیکٹرانک میڈیا میں پرائیویٹ چینل آئے تھے تو ہزارے میں بہت بڑے پیسے والے لوگ ہیں، ہزارے کو اپنے چینل لینے چاہیے تھے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ ہزارے کے لیے ایک ٹی وی چینل اس وقت بھی ضروری تھا اور آج بھی ضروری ہے، سیٹلائٹ کا۔ ہزارے کے لیے اپنا ایک ریڈیو جو صحیح کام کرے، جتنے ریڈیو اس وقت کام کر رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میرا بھی تعلق ہے ان ریڈیوز سے، وہ ہزارے کے کلچر کو، ہزارے کے ایشوز کو فوکس نہیں کرتے، وہ بزنس تعلق یہاں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہزارے کے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ ہماری یونیورسٹی، ہمارا اپنی ہزارہ یونیورسٹی میس کمیونیکیشن کے جو بچے باہر آتے ہیں، ان کے لیے آگے کوئی اپرچونٹی ہے نہیں۔ وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کوئی جاب مل جائے، جاب نہ ملے، لیکچرشپ مل جائے، وہ اس کی جاب کر لیں، نہیں ملتی تو وہ کہیں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں اور جو میڈیا سے متعلق ہیں، بڑے اخبارات ہیں، وہ جدت لے کے آئیں، اخبار ان کا چلتا رہے، سوشل میڈیا پہ بھی آئیں، سوشل میڈیا پہ آئیں، یہاں پہ اچھے پروگرام وہ کریں، یہاں پہ اچھی نیوز وہ دیں، اپ ٹو ڈیٹ۔ یہ نہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ 3 دن پرانی کوئی خبر ڈال دی تو اب اس کو کون دیکھے گا، آپ ہر لمحے نئی خبر آ رہی ہے آپ کے پاس۔ تو اس کے ساتھ جب آپ تبدیلیاں اپنے اندر لے کے آئیں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ سب کچھ ہے ہمارے پاس، ویژن نہیں ہے، ویژن کی کمی ہے ویژن کی کمی ہے، ہم سوچتے نہیں، ہم نے وہی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے اور اسی پہ ہم اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اور ایک ادارہ جس کے پاس مین پاور بھی ہے، جس کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ اگر ایک اچھا چینل لانچ کر دے اور جو چینل باقی چینلز کی طرح 24 آور اپنی ٹرانسمیشن دے، لوگوں کو نیوز دے، بریکنگ نیوز دے، لوگوں کو موسم سے متعلق بتائے، ٹورزم ریلیٹڈ ہمارے علاقے ہیں سارے، تو آپ یقین جانیے کہ وہ بہت پاپولر ہو جائیں گے، اور نہ صرف اپنے سارے جو ان کے نقصان ہیں، جو لاسز ہیں، وہ کلیئر کر لیں گے، بلکہ ترقی بھی کریں گے۔ صرف یہ ہے کہ جو مالکان ہیں، میڈیا مالکان ہیں، پرنٹ میڈیا کی ہیں، الیکٹرانک تو ہے ہی نہیں ہزارہ میں کوئی اس طرح کا چینل کہ جو لوکل اس کے مالکان ہوں، ان کو مطلب جدت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق آئندہ اپنا لائحہ عمل بنائیں، اور جناب اگلے 20 سالوں کے لیے پلان کریں کہ 20 سالوں کے لیے ہم نے۔ اور پھر دوسری بات ہے، اگر میں کہوں جی کہ میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوئی کام کر لوں گا، میں نہیں کر سکوں گا۔ جو ایک بچہ آ رہا ہے اس بچے کو آپ سکھائیں، جس کو کمپیوٹر کا پتہ ہے، جس کا انٹرسٹ ہے کمپیوٹر میں، اس سے آپ مدد بھی لیں، اس کو اچھا پے بھی کریں، وہ آپ کو جناب اس کا ریٹرن بھی دے گا۔ میرا تو یہی میسیج ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے ناظرین کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت اچھا لگا شیر افضل گجر صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے۔ میں آج ان کے اسٹوڈیو میں آیا، بہت عرصے سے یہ مجھے آرڈر کر رہے تھے، وقت نہیں مل رہا تھا، آج میں آیا ہوں۔ ان کا چینل واقعی ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں، بہت اچھا چینل ہے اور بہت محنت کر رہے ہیں۔ ہزارہ میں جو سوشل میڈیا کے لیڈنگ 2-3 ہی چینل ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور میری دعا ہے کہ جس طرح سے اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ میں بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں، ایک بہت مخلص صحافی کے طور پہ یہ جانے جاتے ہیں، تو ان کا یہ کام جاری رہا تو انشاءاللہ بہت ترقی کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ زندگی رہی، چونکہ میں اینکر ہوں اور پروگرام تو کلوز انہوں نے کرنا ہے، میں صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور اچھے پروگرام ان کے جو آئیں ان کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔
جی ناظرین، آپ نے کاشف ملک صاحب کی گفتگو سنی. میرے خیال میں ان کی گفتگو کے بعد مزید گفتگو کی گنجائش نہیں بنتی. کاشف صاحب جو کہ ہزارہ سے محبت کرتے ہیں اور ہزارہ کے لوگ جو ہے وہ کاشف صاحب سے محبت کرتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے تو ان کے اسکول پڑھتے تھے، پھر یعنی اسٹڈی کے دوران جو ہے ان کے پروگرام سنا کرتے تھے اور بڑے ریگولر پروگرام سنا کرتے تھے. ہماری صحافت کی طرف آنے میں کچھ جو ہے ان کے پروگراموں کا بھی میرے خیال میں کچھ ہے وہ شامل ہے، کچھ ترغیبات شامل ہیں، کچھ ان کی گفتگو کی وہ جو لذت تھی، وہ جو ترغیبات تھی اس میں اپنی سوسائٹی کے حوالے سے، اپنی آواز اٹھانے کے حوالے سے. تو کاشف صاحب کو انشاءاللہ گائے بگائے ہم زحمت دیتے رہیں گے. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ یہ خوبصورتی ہے ان کے اخلاق کی، اقدار کی، کہ آج ہمیں موقع دیا ہے، ہم پھر بھی ان کو زحمت دیں گے. آج اتنا ہی، بہت شکریہ.